اس سے بلند صلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت ہے، جسے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ اپنے اس کلام میں فلسفہ امامت کو بیان کر رہا ہے، عقیدہ امامت کی مضبوطی اور عقیدہ امامت کے اس بات میں جو آیات ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔ نظریہ امامت جہاں عظمت ائمہ ہے وہاں ضرورت بشریت بھی ہے۔ اللہ ہادی مطلق ہے، اس ہادی مطلق نے ہماری ہدایت کے لیے جو انتظام کیا ہے اس انتظام کو کبھی نبوت کہا جاتا ہے، کبھی رسالت کہا جاتا ہے اور کبھی امامت کہا جاتا ہے۔ جب تک جیسی ضرورت تھی ایسا ہی وہ منصب صاحب منصب کو لاتا رہا۔ عنوان نبوت اس وقت تک رہا کہ جب شعور بشر اور فہم بشر کچھ نسبتاً پہلی منزلوں میں تھا، اور جب شعور بشر بہتر ہوا تو پھر منزل رسالت پر آ کر پہنچا، یعنی رسالت کی ضرورت پڑی۔ اور جب اور شعور بشر بڑھا تو پھر رسالت میں توجہ میری طرف رہے، رسالت میں عنوان خاتمیت آ گیا، یعنی ایسے رسول جو خاتم الانبیاء ہیں، جن کے بعد کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، جن کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خاتمیت کے بعد اب اس ختم نبوت اور اس آخری پیغام کی حفاظت کے لیے جس منصب کی ضرورت تھی اس منصب کو امامت کہا جاتا ہے۔ نظریہ امامت ہمارے خاص عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور یہ طے ہے کہ جسے ہم عنوان امامت دیتے ہیں اسے ہمارے بھائی عنوان خلافت دیتے ہیں، اور پھر ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو امام ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے اسی کو امام ہونا چاہیے۔ لیکن تھوڑی سے فرق کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ شؤون سماج کے لیے اور سماجی معاملات کو حل کرنے کے لیے، سیاسی اور انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے امامت کا ایک شعبہ ہے جسے خلافت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ جو امام ہے وہ خلیفہ بھی ہو۔ یہ میرے بھائیوں کا عقیدہ ہے، جی یہ ہمارے عزیزوں کا عقیدہ ہے کہ اگر خلافت کسی کے پاس ہو تو ضروری نہیں ہے وہ امام بھی ہو۔ جی تو ممکن ہے کہ کوئی خلیفہ ہو اور وہ امام نہ ہو، تو پھر وہ جو ظاہری انتظامات اور سماجی معاملات کو سنبھالنے والا منصب ہے اسے خلافت کہتے ہیں، اور جو دینی امور میں، جو روحانی امور میں، جو اخلاقی امور میں، جو شرعی امور میں امت کا سربراہ ہے اسے امام کہا جاتا ہے۔ ہم اس تقسیم کو علمی طور پہ رد کرتے ہیں، ہم اس تفکیک کو رد کرتے ہیں، ہم اس تفکیک کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جسے اللہ نے امام بنایا ہے اسی کو خلیفہ ہونا ہے۔ لہٰذا اس پہ دلائل ہیں، اس پر پوری بحث ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ ان 5 مجلسوں میں ہم شاید داخل ہو جائیں گے دوسری یا تیسری مجلس میں امامت کے دلائل کے اوپر، مگر بہرحال نہیں ہو سکا ایسا۔ میرے جوانوں کے ذہن میں، محترم سننے والوں کے ذہن میں یہ ہے کہ نظریہ امامت ہمارے ہاں مسلم نظریات میں سے ہے، اور اس کے دلائل میں نقلی دلائل، نقل والا نقل نہیں جو ہمارے ہاں کبھی کبھی طالب علم پیپر دیتے وقت اس کا سہارا لیتے ہیں، وہ نقل نہیں۔ نقل یعنی جو منقولات میں سے ہیں، جو قرآن میں دلائل آئے ہیں، جو حدیث میں دلائل آئے ہیں،
انہیں نقلی دلائل کہا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں ہیں، اور جو دلائل عقلی ہیں وہ بھی وافر مقدار میں ہیں۔ عقلی دلائل میں وہ دلائل جو ائمہ اہل بیت کے زمانے سے دیے جا رہے ہیں، خود ائمہ نے دلائل دیے ہیں، اور وہ دلائل جو بعد کے یعنی عصر نص کے بعد جو دانشوروں نے دلائل قائم کیے، ان دلائل کی بھی بڑی وافر مقدار ہے۔ اور عقلی دلائل کی خوبی یہ ہے کہ آج تک اور نہ جانے کب تک ہر دانشور جو معقول اور عقل کے مطابق بات کرے گا وہ عقلی دلائل میں شمار کیے جائیں گے۔ آپ کتنے بڑے اللہ کے بندے ہیں، زید کتنا بڑا اللہ کا بندہ ہے، فلاں کتنا بڑا اللہ کا بندہ ہے، یہ وہ جانتا ہے یا اس کا معبود اللہ جانتا ہے؟ مجھے حق ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں آپ کی بندگی کا کوئی پیمانہ طے کروں۔ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے بارے میں بندگی کا پیمانہ طے کریں۔ جب اللہ نے کہہ دیا وہ ہم صرف ہمارے بندے ہیں، تو پھر اللہ ہی بتائے گا کون ہمارے بندے ہیں، اور اللہ جن کے بارے میں بتائے گا کہ کون ہمارے بندے ہیں وہ وہی ہیں جن کے لیے آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ وہ کون ہستیاں ہیں جن کی عبادتوں سے اللہ راضی ہے؟ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے صاحب نفس مطمئنہ؟ وہ اب ہمارا تو کام ہی نہیں ہے، ہم کیسے پہچانیں گے اسے؟ اسی طرح ایک اور آیت جو سورہ مبارکہ سجدہ میں ہے، جو میں نے پہلے دن تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ کیوں؟ لما صبروا، اس لیے امام بنایا ہے کہ وہ صابر بہت زیادہ ہیں، بڑے صابر ہیں، بہت صبر کرنے والے ہیں۔ اب صبر کا مرحلہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ صابر جانتا ہے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ بعض اوقات میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایک چیز کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے مگر وہ ممکن ہے کہ حقیقت میں وہ نہ ہو جو دکھانے میں ہو، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ یہ صبر کر رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں۔ مسئلہ اس کا ذاتی ہے اور اس کے اللہ کا ہے۔ لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور دوسری صفت امام کی ہے کہ وہ ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ یقین بھی مسئلہ ذاتی ہے، یقین بھی مسئلہ فردی ہے، یقین مسئلہ بھی اس کا اپنا ہے۔ میں آپ کا یقین کس پیمانے پر ہے طے نہیں کر سکتا، آپ میرا یقین کا پیمانہ طے نہیں کر سکتے، اور ادھر اللہ کہہ رہا ہے ہم امام انہیں بناتے ہیں جو ہم پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ تو پھر اب کون طے کرے گا کہ امام کسے ہونا چاہیے؟ وہی طے کرے گا جو لوگوں کے دلوں سے آگاہ ہے۔ جو لوگوں کے دلوں سے آگاہ ہے وہی طے کرے گا امام کون ہے۔ جب اللہ ہی ہے کہ جو لوگوں کے دلوں سے آگاہ ہے تو پھر اللہ ہی ہے جو امام طے کرے گا۔ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے امام بنانا، ہمارا کام نہیں ہے رہنما کا تقرر کرنا، اور رہنما بھی وہ رہنما کہ جو جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر نیک کاموں کی وحی کی ہے، یعنی ان کے کام بھی معصوم کے کام ہیں، صاحب عصمت کے کام ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر تکرار کر رہا ہوں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بچہ یہ جوان پوچھے گا کہ جب وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو ان کا کمال کیا ہے؟ نابینا کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، یہ کون سا ہنر ہے؟ یہ میں آپ کے سوال کو پکا کر رہا ہوں، یعنی یہ ذہن میں خیال آنا کہ جب وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو یہ کمال کیسا ہے؟ کمال تو جب ہوتا جب گناہ کر سکتے ہوتے اور گناہ نہ کرتے۔ تو آپ تو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو میرے بچوں جوانوں یہ جملہ کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے ہمیشہ مجبوری کی علامت نہیں ہے بلکہ اختیار تام کی نشانی بھی ہے، اختیار مطلق کی نشانی ہے۔ انہیں اپنے وجود پر اتنا اختیار ہے، توجہ، انہیں اپنے آپ پر اتنا اختیار ہے
کہ وہ اپنے اختیار تام سے گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ میری یہ مثال ممکن ہے تکراری ہو، کسی اور باب میں نے کہی ہو۔ مثلاً ابھی مجھ سے پہلے نظم میں مولا کا ذکر ہو رہا تھا، ایک جوان آیا، مولانا آج مجلس میں آپ کے سامنے ایک کلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا بیٹا کیا پڑھو گے وہ ذرا دکھا دو، اور یہ میں گزارش کر رہا ہوں ذمہ داروں سے کہ آج کے بچوں کے کلام ذرا دیکھ لیا کریں، کیونکہ ہمارے ہاں جو نئے آنے والے ہیں نا، جو تجربے کار ہیں، جو خاندانی پڑھنے والے بچے ہیں، ان کا تو پھر بھی تھوڑا سا اطمینان ہے کہ انہیں کوئی گھر میں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں پڑھنا، وہ پڑھ لینا، یہ شعر چھوڑ دینا، یہ شعر ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آج کل ایک عجیب مصیبت آئی ہے کہ بے استادوں کی کثرت ہو رہی ہے، یعنی جو خود کسی کے شاگرد نہیں ہیں وہ استاد بن گئے ہیں، اور یہ بہت بڑی افتاد ہے ہماری ملت کے اوپر۔ یعنی ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جنہوں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے مگر خود آج استاد ہیں۔ ان سے ذرا بچے رہیے گا۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ بے استادہ ہے تو اس کی مذمت ہوتی تھی، یعنی کسی کو بے استادہ کہہ دینا یہ اس کی مذمت تھی، اور آج فخر سے وہ کہتا ہے نہیں میں نے کسی سے نہیں سیکھا، بڑے آرام سے بولتا ہے میں نے کسی سے نہیں سیکھا۔ تو بھائی تم نے کسی سے نہیں سیکھا یہ تمہارا عیب ہے۔ میں نے کسی سے نہیں سیکھا یہ جملہ بولنے کا حق تھا تو نبی اور علی کو تھا۔ تم کون ہو بھائی؟ تم کون ہو جو کہتے ہو کہ میں نے کسی سے نہیں سیکھا؟ یہ کسی سے نہ سیکھنے والا خطرناک ہے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ اگر جو ذمہ داران ہیں ہر امام بارگاہ میں، ہر علاقے میں ذمہ دار لوگ ہیں، تو جو نئے بچے پڑھنے آ رہے ہیں نا، ان کا حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، ان کی حوصلہ شکنی بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ قافلہ تو چلے گا نا، یہ قافلہ تو بڑھے گا۔ کل ہم نہیں تھے، کل ہم نہیں ہوں گے جی، مگر یہ ذکر تھا اور یہ ذکر رہے گا، تو قافلہ تو چلے گا، پڑھنے والے تو آئیں گے۔ مگر جو پڑھنے والے نئے آ رہے ہیں ان سے دیکھ لیا جائے کہ بیٹا کیا پڑھو گے، توجہ ہے، کیا پڑھو گے۔ اگر وہ آپ کو کلام دکھا دے اور کلام میں کہیں جھول ہو، کوئی مصرع ایسا ہو، کوئی بات ایسی ہو جس سے اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تو اسے کہ بیٹا سارا کلام ٹھیک ہے، یہ 2 شعر بیچ میں سے ہم تمہیں ٹک کر کے دے رہے ہیں جی، یہ والے شعر مت پڑھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ جیسے سورہ الحمد کا ایک آیت بھی بیچ میں چھوڑ جائے تو نماز باطل ہے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شعر بھی چھوڑ دیا تو کلام باطل ہے۔ نہیں بھائی، 2 شعر چھوڑ دو بیچ میں سے۔ شاعر نے پتہ نہیں کس فضا میں کلام لکھا تھا، کس ماحول میں کلام لکھا تھا، اور تمہیں ضروری تھوڑی کہ تم سارا پڑھو، ایسا ہی ہے۔ اب ایسے ہی ایک جوان ہمارے پاس آ گیا، کہنے لگا مولانا آج یہ کلام پڑھوں گا۔ اب کلام جو ہم نے دیکھا تو اس میں تو ایک مصرع ایک بحر میں، تو دوسرا مصرع دوسری بحر میں، اور پہلا شعر ایک بحر میں تو جو ہے وہ تیسرا شعر کسی اور بحر میں، اور صاحب حرف روی کا قافیہ بھی ہے اور قافیہ بھی ہے، یعنی حرف روی بھی ہے اور قافیہ بھی ہے۔ اچھا، پھر کہیں جو ہے وہ الفاظ کی جو بندش ہے وہ غیر فصیح ہے، کہیں جو ہے وہ مصروں میں جو ترتیب ہے وہ غیر معقول ہے۔ تو میں نے تم الجھ کے کہا، مثال ہے بھائی یہ، میں نے الجھ کے کہا بیٹا یہ کس کا کلام ہے؟ تم پڑھنے جا رہے ہو مجلس میں، یہ کلام کس کا ہے؟ فرض کیجئے وہ بچہ اگر یہ بول دے، میں فرض کر رہا ہوں، فرض کر رہے ہیں، اور اسی فرض پہ دلیل قائم کر رہا ہوں، فرض کیجئے وہ بچہ یہ کہہ دے کہ یہ جوش ملی آبادی کا کلام ہے، مثلاً وہ یہ کہہ دے کہ میر انیس کا کلام ہے، تو میں فوراً کہوں گا اس بچے سے کہ میر انیس ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جوش ملی آبادی ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے، مثلاً اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے، تو یہ ان کی مجبوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ انیس کو علم اور ادب پر اتنا تسلط ہے کہ وہ بھونڈا کلام کہہ ہی نہیں سکتے۔ ایسے ہی اہل بیت کو اپنے وجود پر اتنا تسلط ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ سمجھ ہے؟
اللہ نے انہیں اپنے وجود پر اتنا مکمل اختیار عطا کیا ہے. ہم تو اپنے ہاتھوں مجبور ہیں بھائی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی لیکن اس گھرانے کو اللہ نے اپنے اوپر اتنا اختیار عطا کیا ہے کہ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. انہیں اپنے اعمال پر بھی حاکمیت حاصل ہے, اپنے اقوال پر بھی حاکمیت حاصل ہے. جب نبی نے فرمایا اکتب ما اقول, میں جو کہوں وہ لکھ لو, صحابہ کرام سے فرمایا جو میں کہوں وہ لکھ لیا کرو. تو ایک صحابی محترم نے کہا اکتب فی الرضا والغضب, کیا میں آپ کے غصے والی کیفیت میں بھی آپ کے اقوال لکھ لوں, اور جو آپ رضا کی کیفیت میں اور خوشی کی کیفیت میں کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں وہ بھی لکھ لوں؟ تو نبی نے اس سوال پر جواب یہ دیا ما اقول الا الحق, میں بولتا ہی نہیں ہوں مگر بولتا ہوں تو حق بولتا ہوں. یہ وہ خاندان ہے, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتے. اب مسئلہ جو گناہ کا ہے, آج تھوڑی سی دیر ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا, ویسے بھی میں روزانہ سے ذرا تاخیر سے بیٹھا ہوں. یہ جو گھرانہ ہے, یہ جو عنوان ہے اس گھرانے کا, یہ جو عنوان ہے کہ وہ صاحبان عصمت لوگ ہیں. یہ معصوم ہونا یہ امر قلبی ہے, یہ ذاتی مسئلہ ہے. کون کہاں کب کیسے زندگی گزار رہا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے اور اس کے اللہ کے. لہٰذا ہمیں حق بھی حاصل نہیں ہے اخلاقی طور پر کہ ہم کسی کے بارے میں رائے قائم کریں. کیا معلوم کہ ہم جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور نظر آ رہا ہو اور حقیقت کچھ اور ہو. تو تنہائی میں انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے. جب ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ پھر میں ذرا تھوڑا سا اور آستین لوٹ کر بات کر رہا ہوں. اللہ دو لوگوں کو امام بناتا ہے. اللہ معصوم کو امام بناتا ہے اور مظلوم کو امام بناتا ہے. دو صفتیں ہیں معصوم امام کے لیے. اللہ یا معصوم کو امام بناتا ہے یا مظلوم کو امام بناتا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ اللہ معصوم کو امام بناتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب ہم نے ابراہیم سے امتحان لیے اور ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم نے ابراہیم سے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ومن ذریتی, کیا میری اولاد میں بھی امامت ہے؟ اب مسئلہ اگر صرف حضرت ابراہیم تک رہتا اور حضرت ابراہیم کے سوال پر اللہ قانون نہ بتاتا, تھوڑی گردن ہلانا بات جا رہی ہو تو, اگر حضرت ابراہیم کو امام بنا کر اللہ فیصلہ کر دیتا, قرآن میں آیت آ جاتی تو شاید قاعدہ قانون ہمارے سامنے نہ آتا. لیکن حضرت ابراہیم کا یہ سوال کرنا کہ میری اولاد میں بھی امامت ہے اور پھر اللہ کا قانون بتانا. اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں آنے والے اماموں کے نام نہیں بتائے. بھائی جو جعلی اللہ بنا سکتے ہیں وہ نام لے آتے کہ یہ مراد نہیں ہے وہ مراد ہے. اللہ نے نام ہی نازل نہیں کیے, کردار کو نازل کیا ہے. اس کردار پہ جو پورا اترے گا وہی امام ہے. اب وہ کردار کیا ہے؟ کیا قانون دیا اللہ نے امامت کے لیے؟ لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم یہ ہمارا عہدہ امامت, یہ ہمارا منصب امامت ظالموں تک نہیں جائے گا. ظالموں تک امامت کا عہدہ نہیں جائے گا. ظالم امام نہیں ہوتا, ظالم امام نہیں ہوتا. اب ظلم کی عزیزان گرامی 3 قسمیں ہیں. جب یہاں کہہ دیا کہ ظالم تک امامت نہیں پہنچے گی تو پھر جو بھی ظالم ہے
لفظ اور بہتر کر رہا ہوں، جس قسم کا ظالم ہے، جس مرحلے کا ظالم ہے، جیسا بھی ظالم ہے، وہ کچھ بھی ہوگا، امام نہیں ہے، اسے امام نہیں مانا جا سکتا۔ اب کون کون سے مرحلے ہیں ظلم کے؟ ظلم کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ظلم، اسلام قبول کرنے کے بعد کا ظلم۔ توجہ ہے؟ ایک اور انداز بھی ہے ظلم کے حوالے سے، ایک اور انداز بھی ہے۔ ابتدائی ایام میں ظلم، درمیانی عمر میں ظلم، آخری زمانے میں ظلم۔ بھائی آخری زمانے میں ظلم کرنے والا، درمیانی دورانیے میں ظلم کرنے والا، ابتدائی ایام میں زندگی کے ظلم کرنے والا، ممکن ہے مرنے سے ایک لمحے پہلے توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کر دے۔ تو معاف ہو جانا اور ہے، امام ہو جانا اور ہے۔ کہاں برابر کر رہے ہو بھائی؟ کہاں ایک جیسا قرار دے رہے ہو؟ معافیاں لینے والے اور ہیں، معافیاں دینے والے اور ہیں۔ جی عقیدہ امامت جو قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ظلم کی دو روشن تصویریں ہیں، بات کروں یا نہیں؟ ظلم کی دو روشن تصویریں ہیں، ظلم علی نفسہ ہی، ظلم علی غیرہ ہی۔ کسی اور کے ساتھ زیادتی، یہ بھی ظلم، ایسا ہی ہے۔ یہ تو ظلم سب کو پتا ہے کہ یہ ظلم ہے، کسی کے بھی ساتھ زیادتی ہو تو وہ ظلم ہے۔ لیکن قرآن کی زبان میں جو اپنے اوپر زیادتی ہے وہ بھی ظلم ہے۔ اب اپنے اوپر زیادتی میں ہر گناہ آ جاتا ہے۔ اچھا میں نے جلدی کہہ دیا شاید۔ اپنے اوپر زیادتی، کسی اور کے اوپر ظلم تو کسی کو تماچا مار دیا، کسی کو دھکا دے دیا، کسی کو پھر بہت زیادہ ظلم تو کسی کو قتل کر دیا، کسی کے خانوادے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، یہ سارے ظلم کی طرح طرح کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کو گناہ کہتے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ یہ اپنے اوپر زیادتی کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولنا، یہ غیبت کرنا، یہ دھوکہ دینا، یہ بے وفائی کرنا، یہ گناہ جتنے بھی ہیں یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ اور یہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کر کر بھی خوش رہتا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کر کے بھی مطمئن رہتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ کیوں؟ اپنے اوپر ظلم کر کے در حقیقت وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو مثلاً 20 سال کا لڑکا جوان ظلم کر رہا ہے، یعنی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، یعنی گناہ کر رہا ہے، اس کے اندر 4 ایسی صلاحیتیں تھیں جو 40 سال کی عمر میں ظاہر ہونی تھیں۔ اس نے 20 سال کی عمر میں وہ زیادتی اپنے اوپر کر کے، اپنے اوپر ظلم کر کے، گناہ کر کے ان صلاحیتوں کو ضائع کر دیا جس کا اس کو علم بھی نہیں ہے۔ اور اب وہ 40 سال کی عمر میں جب اس کا موقع آئے گا، وہ مرحلہ آئے گا کہ اس کے پاس وہ اگر صلاحیتیں ہوتی تو کامیاب ہو جاتا، وہ اب یہاں ناکام ہو جائے گا۔ تو اس نے اپنے اوپر زیادتی کی یا نہیں؟ کسی اور نے تھوڑی کیا اس کے ساتھ، یہ کسی اور نے تھوڑی اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہی در حقیقت شریعت سمجھانا چاہتی ہے، یہی در حقیقت ائمہ اہل بیت سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اپنے اوپر ظلم کا کیا مطلب ہے؟ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہا ہے، اپنی توانائیوں کو ضائع کر رہا ہے، اپنی قابلیت کو مٹا رہا ہے، اور وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اب وہ ظالم علی غیرہ ہی ہو یا ظالم علی نفسہ ہی ہو، وہ کسی اور پر ظلم کرنے والا ہو یا اپنے اوپر ظلم، ظالم ہے نا۔ اور اپنے اوپر ظلم کرنا جب گناہ ہے، اور گناہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، تو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ گناہ تو ظلم ہے اپنے اوپر، اور ہم سارے گناہوں کی تو لسٹ بنا لیں
اور سب سے بڑے گناہ کا ہمیں پتہ نہ ہو. سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ ہے شرک. ان الشرک لظلم عظیم. بھائی آیت پڑھ رہا ہوں میں. شرک سب سے بڑا گناہ. جب شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور گناہ ظلم ہے اور ظالم امام نہیں ہوگا تو اب ڈھونڈو نا انہیں جن کی زندگیوں میں شرک نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. لہذا یہ طے ہے کہ جن کی زندگیوں میں ظلم نہیں ہے، یعنی میں اور تھوڑا سا روشن کہہ دیتا ہوں، ہر قبیلے کے بت تھے. کوئی بنی ہاشم کا بت ثابت کرے. بنی ہاشم کا کوئی بت نہیں تھا. یہ علی دین ابراہیم، یہ موحد تھے. قریش کا یہ قبیلہ خاص ہنر رکھتا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی صنم کے آگے سر نہیں جھکایا. انہوں نے کسی بت کے آگے اپنے آپ کو لا کے کھڑا نہیں کیا. یہ گھرانہ بت توڑنے والا گھرانہ. جب آئے تھے بنی قریظہ کے لوگ نبی مکرم کے پاس کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں مگر ہمارے 3 مطالبے ہیں. اچھا احسان کر رہے تھے جیسے کہ ہم 3 مطالبے ہیں اور ان 3 مطالبوں پر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا وہ کیا مطالبے ہیں؟ کہنے لگا ایک تو مطالبہ یہ ہے کہ ہم 1 سال تک عبادت نہیں کریں گے. اچھا بھائی دوسرا؟ کہ دوسرا یہ ہے توجہ کہ 1 سال تک ہمیں بتوں کی پوجا سے روکا نہ جائے. یعنی وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ اللہ کی بھی عبادت ہو جائے بتوں کی بھی ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا تیسرا کہ 1 سال کے بعد جب ہم بتوں سے ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ کی عبادت شروع کر دیں تو پھر بت توڑنے کا ہمیں نہ کہا جائے. تو سرکار نے فرمایا پہلے 2 مطالبے ماننے کا مجھے حق ہی نہیں ہے. مجھے اللہ نے میں تو 1 لمحے کی اجازت نہیں دے سکتا، تو تم تو 1 سال کی مانگ رہے ہو. میں تو تمہیں 1 لمحے کی اجازت نہیں دے سکتا. اس کا مطلب بہت روشن ہے نا. غلط کام کی اجازت 1 لمحے کی نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہوگا کہ آج کر لیتے ہیں کل چھوڑ دیں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مجھے نہیں پتا میرا مجمع میرے ساتھ کتنا ہے. میں اور ذرا کھل کر ایک مثال کھلوں گا تو نہیں، یعنی کنائے میں بات ہوگی اور میرا مجمع میرے ساتھ ہوگا تو اس کو پہنچ جائے گا. میرے مولا علی اپنی نالین کے اندر ٹانکا لگا رہے تھے تو ابن عباس نے فرمایا کہ مولا کچھ عرصے تک رہنے دیجئے، حاکم رہنے دیجئے کچھ عرصے تک، گورنر رہنے دیجئے کچھ عرصے تک. تو حضرت نے فرمایا ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ وہ بات کچھ کر رہے ہیں، مولا سوال کچھ کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے آپ رہنے دیجئے کچھ عرصے تک گورنر. تو حضرت نے فرمایا ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ ابن عباس نے فرمایا مولا کوئی نہیں خریدے گا. اچھا جو جواب مولا علی چاہتے تھے انہوں نے وہی جواب دیا ہے، ورنہ جبریل جانتے ہیں جوتیوں کی قیمت کتنی ہے. توجہ ہے نا. ابن عباس نے فرمایا مولا اسے کوئی نہیں خریدے گا، اتنے اس میں ٹانکے لگ گئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا جن جوتیوں کی قیمت تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہے نا، تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں. 1 لمحے کی اجازت نہیں ملے گی. تو حضرت نے فرمایا یہ 2 چیزوں کی تو اجازت تمہیں بالکل نہیں ملے گی. ہاں تیسری چیز کی ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں. 1 سال بعد نہیں، جب بھی تم بتوں سے ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہم تم سے نہیں کہیں گے کہ بت توڑو. ہمارے پاس بت توڑنے کے لیے علی موجود ہے. توجہ کر لیا آپ حضرات. عزیزان گرامی، ظلم اپنے اوپر ہو یا غیر کے اوپر، اللہ معصوم کو امام بناتا ہے. معصوم کا امام ہونا یہ قرآنی قاعدہ ہے. اور دوسرا کسے امام بناتا ہے؟ شاباش، بہت شکریہ. مظلوم کو امام بناتا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم احسان کریں اس گھرانے پر. توجہ، ہم نے یہ ارادہ کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم احسان کریں اس گھرانے پر، اس خانوادے پر کہ جنہیں زمین میں مستضعف قرار دیا گیا، جنہیں زمین میں مظلوم قرار دیا گیا، کہ ہم ان پر یہ احسان کریں کہ انہیں امام بھی بنائیں اور زمین کا وارث بھی بنائیں. یعنی جو مظلوم ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، مظلوم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ امام بن سکتا ہے. یعنی مظلوم امام، ہر مظلوم امام نہیں ہے، غلط فہمی نہ ہو، مگر ہر امام مظلوم ضرور ہے. اللہ مظلوموں کو ایک مرتبہ حمایت کر کے بلند کرنا چاہتا ہے. اب میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، اس مملکت میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، توجہ، اس مملکت میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میرے بچوں، جوانوں، ظلم کبھی مت کرنا، مظلوم رہ جانا. مظلوم رہنے کی برکت یہ ہے کہ یا وہ امام بن جاتا ہے یا امام کا چاہنے والا بن جاتا ہے. بھائی آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، ایک لمحہ اور میرے ساتھ رہیے. ظالم کا آج ہوتا ہے، ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے، اور آج گزر جاتا ہے. جو چیز نہیں گزرتی وہ کل ہے. ظالموں کا آج گزر گیا. میں اگر ظالموں کے نام بتانا لگوں تو ایسے ایسے ظالم گزرے ہیں جن کے نام لوں گا تو وہ زندہ ہوں گے، ورنہ مٹ گئے تاریخ میں. کوئی ان کا نام حضرت اور رضی اللہ اور علیہ السلام کہہ کے نہیں لیتا. تاریخ میں گم ہو گئے ظالم. ایسے ایسے ظالم تاریخ میں گم ہو گئے کہ جن کا نام بھی کوئی لینے والا نہیں ہے. لیکن مظلوموں کا نام بتاؤں، یہاں اس مظلوم کا نام آتا ہے وہاں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہاں دل مڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں گردنیں جھکنا شروع ہو جاتی ہیں، وہاں اس کے نام پر ہونے والے اجتماع میں لوگ جوتیاں اتار کر آتے ہیں، وہاں اس کے نام پر ہونے والے مجمع کے اندر بیٹھنے والا وضو کر کے آتا ہے. مظلوم کی تو بادشاہی ہے، مظلوم کی تو حاکمیت ہے. لہٰذا میرے بچوں، جوانوں، کبھی اگر تمہارے پاس اختیار ہو، دو امر ہو کہ ظلم کریں یا ظلم نہ کریں اور مظلوم ہو جائیں، تو مظلوم ہونے کو قبول کر لینا، ظالم ہونے کو قبول نہ کرنا. ہم ظلم کرنے کے لیے، ہمیں اللہ نے ظلم کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. ہاں، مظلومیت قبول کرنے کا پھر بھی اختیار ہے. جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے وہی میری بات منتقل ہو. میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ظلم قبول کرتے رہو اور ظالم سے نفرت نہ کرو. اس لیے کہ ظلم قبول کر کر کے اگر ظالم سے بھی دوستی ہو رہی ہو تو یہ ظالم کی حمایت ہے. توجہ، مظلوموں کا ساتھ نہ دے کر اطمینان سے مت بیٹھنا، اس لیے کہ مظلوم کا ساتھ نہ دینا ظالم کی حمایت ہے. ہم مظلوم کا ساتھ دیں، یہی ہماری زندگیوں کا ایجنڈا ہے، مگر ہر ایک کو اپنی توانائی کے مطابق مظلوم کا ساتھ دینا ہے. کبھی اتنی توانائی ہے کہ ہاتھ اور پیر کے ذریعے سے اس کی حمایت کی جائے، کبھی اتنی توانائی ہے کہ زبان کے ذریعے سے اس کی حمایت کی جائے، اور کبھی اتنی بھی نہیں ہے تو دل میں کم سے کم برائی کو برائی جاننا، یہ ایک مظلوم کی حمایت ہے. اور یاد رہے، اللہ نے ایسی کوئی آواز جو کسی کو بری لگتی ہو وہ ناپسند قرار دی ہے، اور وہ آواز، اونچی آواز، مائک پر، چوک پر، روڈ پر، شاہراہ اور چوکوں پر، شاہراہوں پر ہرگز اللہ کو پسند نہیں ہے. مگر
لا یحب، سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 148، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے، لا یحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مظلوم اور مظلوم کی حمایت میں اٹھنے والی آواز وہ اٹھتی رہے، سج سج کے اٹھتی رہے، سنور سنور کے اٹھتی رہے، اہتمام کے ساتھ آواز اٹھائی جائے، انتظام کے ساتھ آواز اٹھائی جائے، خرچہ کرنا پڑ جائے تو خرچہ کرو، مگر مظلوم کی حمایت سے ہاتھ نہ اٹھانا۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ مظلوم کی حمایت۔ اللہ اسے پسند کرتا ہے جو مظلوم کے حق میں بات کر رہا ہو۔ بات روشن ہے؟ اللہ امام بناتا ہے یا کسے؟ مظلوم کو یا معصوم کو؟ اب یہ قاعدہ کلیہ میرے بچوں اور جوانوں کے ذہن میں آ گیا کہ جہاں جہاں یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں وہاں ہمارا دل مڑنے لگتا ہے۔ اچھا کیا کہا ہے قرآن نے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، جنہیں زمین پر کمزور رکھا گیا، تھک تو نہیں رہے آپ حضرات، جنہیں زمین پر کمزور رکھا گیا ہم ان پر ایک احسان کرنا چاہتے ہیں، اور احسان ہمارا یہ ہے کہ ہم انہیں امام بنائیں گے اور ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے ارادے اور اس کے فعل میں امکان کا فاصلہ نہیں ہے۔ یہاں وہ ارادہ کرتا ہے وہاں وہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تو امام مانو کہ ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے تو یہ میرا عیب ہے، مگر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم انہیں امام بنائیں گے، تو وہ امام ہمارے درمیان ہیں، انہیں ڈھونڈنا ہے۔ مجھے اپنے ہی دو مصرے یاد آ رہے ہیں کہ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے۔ یہ جو کم نظری کی میری کمزوری ہے، یہ جو مجھے نظر نہ آنے کی کمزوری ہے، میں اس کمزوری کو دور کروں، امام ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں سن رہے ہیں، وہ ہماری مجلسوں میں ہیں، وہ ہمارے جنازوں میں ہیں، اللہ کرے ہماری شادیاں بھی ایسی ہوں جس میں وہ آتے ہوں۔ اس لیے کہ ہم جب بہت خوش ہوتے ہیں نا تو شریعت بھول جاتے ہیں، اور جہاں شریعت پامال ہو رہی ہوتی ہے وہاں امام نہیں آتے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی تھکے نہیں، مجھے 5-8 منٹ اور فضائل پڑھنے ہیں، تو یہ اللہ کا ارادہ ہے نا کہ انہیں وہ امام بنائے اور انہیں زمین کا وارث بنائے، یہ اللہ کا ارادہ ہے نا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا کوئی ارادہ ہے۔ اللہ کا تو ارادہ یہ ہے کہ وہ انہیں امام بنائے، اور کچھ لوگوں کا ارادہ یہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں۔ اللہ نے اہل بیت کے سارے دشمنوں کی ساری طاقتوں کو پھونک بولا ہے، اس سے زیادہ اور کیا ذلیل کرے؟ تم ساری طاقتیں بھی ایک جگہ لگا لو تو تمہاری طاقت پھونک ہے، ساری تمہاری طاقت پھونک سے زیادہ نہیں ہے۔ اور ادھر اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں ہمیں امام بنانا ہے، اور کیا کرے گا؟ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث بنانا چاہتے ہیں۔ کنہیں وارث بنانا چاہتے ہیں؟ جن کے ساتھ زمین پر زیادتی اور ظلم ہوا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے انہیں ہم وارث بنانا چاہتے ہیں۔
بھائی تم سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آتا؟ قرآن تو اللہ تو 14 کو وارث بولتا ہے، یہ آیت ہے نا، ہم انہیں وارث، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مظلوم اور معصوم، یہ دو روشن صفتیں ہیں امام کے امام بننے کے حوالے سے، اور الحمدللہ یہ 12 امام کوئی بھی ہم ایسا امام نہیں مانتے کہ جن کے ہاں یہ دو صفتیں نہ ہوں۔ وہ مظلوم بھی ہیں اور وہ معصوم بھی ہیں، گناہوں کا گزر نہیں ہے اور ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ہر امام کو قتل کیا گیا ہے، ہر امام کو قتل کیا گیا ہے، کسی کو تلوار سے اور کسی کو زہر سے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے امام اہل بیت جنہیں شہید نہ کیا گیا ہو، اور ان کے بدن مبارک کو زہر دے کے مارا یا تلوار سے مارا، خنجر سے مارا، پھر ان کی قبروں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی قبروں کے ساتھ کیا ہوا؟ امام حسین کی قبر پر ہل چلانے کے لیے بیلوں کو جوتا گیا، اور جب وہ بیل قبر امام حسین کے قریب پہنچتے تھے تو ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے، لکڑیاں مار مار کے، ڈنڈیاں مار مار کے لکڑیاں ٹوٹ جاتی تھیں مگر وہ قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ وہ کیسے قبر حسین پہ پیر رکھیں؟ میرے مولا کی قبر کو مٹانے کے لیے نہر کا رخ موڑا گیا کہ اس طرف نہر کر دی جائے، وہ پانی سے قبر بہہ جائے گی، مگر جیسے ہی قبر امام حسین کے قریب پانی آتا تھا وہ اپنا رستہ بدل دیتا تھا، کبھی دائیں کی طرف رخ مڑ جاتی تھی، نہر موڑ لیتی تھی، کبھی بائیں۔ ایک دفعہ تو سپاہی بھیجے، پورا لشکر بھیجا کہ قبر حسین کو جا کے مسمار کر دو، تو جب وہ سپاہی پہنچے ہیں تو انہیں سامنے قبر امام حسین کی حفاظت کرتے ہوئے سپاہیوں کا دستہ نظر آیا۔ جب انہیں ہٹانے کے لیے تیر پھینکے گئے تو جو تیر پھینکے جاتے تھے نا وہی تیر، کیونکہ تاریخ حرب جانتے ہیں آپ لوگ کہ ہر لشکر کے تیر پر نشان ہوتا تھا کہ یہ ہمارا تیر ہے، یہ اس قبیلے کا تیر ہے، یہ اس لشکر کا تیر ہے، تیروں پہ نشان ہوتا تھا۔ آج بھی اسلحوں پر نشان ہوتا، پتہ چل جاتا ہے کہاں کا اسلحہ ہے، کون سا اسلحہ ہے۔ وہی تیر جو اس لشکر کو مارا جاتا تھا نا، جو امام حسین کی قبر کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو وہی تیر پلٹ کر انہیں لگتا تھا، کہ وہ جا کر واپس انہیں آ کے لگتا تھا۔ اور یہ جب پریشان ہوئے کہ یہ ہمارا تیر ہمیں کیوں لگ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ نے فرشتے کھڑے کیے ہیں۔ امام حسین کی قبر کو مٹانے کی جو کوششیں ہوئیں وہ ان ظالموں کی کوششیں تھیں۔ پھر امام حسین کے ذکر کو مٹانے کے لیے جو تقریریں ہوئیں، جو کتابیں لکھی گئیں، جو شریعت کے نام پر اور اسلام کے نام پر حکم نامے جاری ہوئے، ان کی بھی علیحدہ ہسٹری ہے۔ مگر مجھے بتائیے، حسین مولا کے عزاداروں میں کمی ہوئی یا اضافہ ہوا؟ مسلسل حسین کو رونے والے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ اور بڑھے گا۔ پریشانی جن کا وہ طرف ہے، جن کی وہ سائیڈ ہے، وہ جن کا وہ خیمہ ہے، پریشانی وہاں ہے۔ مگر اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے نور کو روشن رکھے، اور اللہ کے نور کے روشنی کی ایک علامت یہ مجلس اعزا ہے۔ میں آج 1400 سال بعد بول رہا ہوں
آپ 1400 سال بعد سن رہے ہیں، سلام ہو اس گھرانے پر کہ جن کا بیان مصیبت ہم سے آج برداشت نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے جب کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، تو ہماری حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا گزری ہے جناب زینب کبریٰ پر، کیا گزری ہے جناب رباب پر۔ کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، مگر رونے والوں ایسی ایسی شیر دل مائیں ہیں کہ جب کٹا ہوا سر آتا تھا تو دوبارہ ظالموں کی طرف پھینک کر بولتی تھی، میں نے اسے حسین پہ صدقہ کر دیا، میں اسے جا کر اپنے گلے نہیں لگاؤں گی۔ جب شہید کا لاشا آتا تھا تو سن کر کہ میرا بچہ مارا گیا، پیشانی سجدے میں رکھ دیتی تھیں اور تسبیح پڑھتی تھیں، شکراً شکرا، حقاً حقا، اجرکم اللہ۔ البتہ ایک ماں تو ایسی ہے جس نے اپنے 4 بچوں کے جنازے بھی نہیں دیکھے، اس نے اپنے 4 بچے قربان ہوئے، شہید ہوئے، مگر ایک بچے کا بھی لاشا نہیں دیکھا۔ وہ روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں اور اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور 4 بیٹوں کے نام اس پر لکھتی ہیں اور پھر کہتی ہیں لا تدعو ام البنین، مجھے ام البنین مت کہا کرو۔ وہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ جب مجھے امام سجاد نے فرمایا کہ مدینے میں جا کر خبر دو کہ حسین کا قافلہ لٹ کر آیا ہے، تو میں نے کالا علم ہاتھ میں لیا اور مدینہ منورہ میں سنانے چل رہا تھا اور آوازیں دے رہا تھا، اے اہل یثرب، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ تو میں ہر محلے سے گزرا، مگر جب محلہ بنی ہاشم میں آیا اور میں نے یہ آواز لگائی کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا قافلہ لٹ کر آیا ہے، تو ایک گھر کا دروازہ کھلا، اس گھر سے ایک طویل القامت بی بی باہر آئی جس کا قد بہت بلند تھا، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، اس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے قریب آ کر روک کر کہا، بشیر تم حسین کی سنانی سنا رہے ہو، بتاؤ میرا حسین کیسا ہے؟ تو میں نے کہا بی بی میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ بشیر نے کہا بی بی پھر میں آپ کے عثمان کا آپ کو بتاؤں کہ آپ کا بیٹا کیسے شہید ہوا؟ فرمایا نہیں، میرے عثمان کا ذکر نہ کرو، مجھے حسین کی بات بتاؤ۔ میں نے کہا بی بی میں آپ کے اون کا قصہ سناؤں کہ اون کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا نہیں، میرے اون کی بات نہ کرو، مجھے تو حسین کا قصہ سناؤ۔ پھر میں نے کہا بی بی میں آپ کے جعفر کی شہادت بتاؤں کہ جعفر کو کیسے مارا گیا؟ کہا نہیں، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ پھر میں نے بڑھ کر کہا بی بی عباس کے بارے میں سن لیجئے، تو کہا نہیں، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ تو میں نے کہا بس اتنی خبر ہے کہ حسین کو کربلا میں مارا گیا۔ تو اس بی بی نے زمین پر پیر مارا اور جلال کی کیفیت میں کہا عباس کہاں تھا؟ جب حسین مارا گیا تو عباس کہاں تھا؟ تو میں نے کہا بی بی جب حسین کو مارا جا رہا تھا عباس کے بازو کاٹے جا چکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہو گئے گریہ کرنے کے لیے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں اللہ قرار دے۔ عزادارو، اس نام کے ساتھ ابو الفضل العباس، جی اس نام کے ساتھ ایک نام جڑا ہوا ہے اور وہ نام ہے سکینہ بنت الحسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بے روایت آج جناب سکینہ کی شہادت کی تاریخ 5 صفر 12 صفر، مگر یہ طے ہے کہ تھا صفر کا مہینہ اور تھے ایام زندان شام کے۔
کبھی سوچا یہ بچی جس کی عمر 4 سال تھی وہ آخر اسے کیا ہوا کہ جو دنیا سے چلی گئی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ آپ کو اللہ کوئی غم نہ دے، اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ کبھی میرے بچوں جوانوں، مجلس میں خواتین بھی ہیں، چھوٹے بچوں کی مائیں بھی ہیں، اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی لائے ہوئے ہیں۔ پہلے تو سلام کریں اس ماں کو جس نے اپنی دونوں کمائیاں حسین کے حوالے کر دیں۔ ایک علی اصغر اجلا سا کرتا پہنا کر، بال جھنڈولوں میں کنگھی کر کر، آنکھوں میں سرما لگا کر امام حسین کی گود میں دے دیا، میرے والی اس بچے کو پانی پلا لائی ہے۔ اور حسین پانی پلانے لے گئے تھے، مگر جب لے کر آئے نا بچے کو واپس تو ایسا تیر کھایا کہ اب کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے۔ جی اس ماں کا بڑا کردار ہے، اس ماں کا بڑا کردار ہے عزیزارو۔ بڑا حوصلہ تھا جناب رواب کا۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد سے کچھ سیکھنے، کچھ سوالات کے جوابات لینے کے لیے حضرت کے دولت قدے پر آیا۔ مجھے کنیز نے صحن خانہ سے گزارا اور حضرت کے حجرے میں پہنچایا۔ جب میں صحن سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک برقع پہنے بی بی ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے بہت دیر تک حضرت سے سوالات کیے، اپنی علمی گتھیاں سلجھائیں، میں نے سیکھا حضرت سے۔ پھر جب میں جانے لگا تو حضرت نے کنیز کو بلایا اور اس نے مجھے صحن سے گزار کر مجھے دروازے تک پہنچانا چاہا۔ تو جب میں گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ بی بی جہاں بیٹھی ہوئی تھی وہاں سایہ آ گیا ہے، وہ وہاں سے اٹھ کر وہاں آ بیٹھی جہاں دھوپ آ گئی۔ تو میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا میری وجہ سے معاف کر دیں، مدینے کی گرمی بڑی شدید۔ امام نے روتے ہوئے فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی تھیں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ مجلس ہو گئی عزادارو، مگر مجھے کچھ منزلیں اور لینے دیجئے۔ بعض لوگوں کا حال غیر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ہر ایک سے ہر جملہ برداشت نہیں ہوتا۔ حرم امام حسین میں ایک ذاکر مسائب پڑھ رہا تھا، آیت اللہ شیرازی صاحب فتویٰ تحریم تمباکو وہ مجلس میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے آواز دے کر کہا آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں رونے تو دو، تم تو اتنے سخت جملے اتنی جلدی بول رہے ہو۔ وہ مسائب پڑھنے لگا، ایک ایسا جملہ اس نے کہا کہ جس پر آیت اللہ شیرازی چیخ مار کے روئے اور پھر 3 گھنٹے بے ہوش رہے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ دربار شام میں آواز لگائی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ایک کمائی حضرت علی اصغر وہ امام حسین کی آغوش میں دے دیا، اور مولا اس بچے کو جب لے کر آئے نا تو مولا نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا۔ تھکیں گے نہیں جنہیں رونا ہے، جو رونے آئے ہیں، اور ہم سب رونے آئے ہیں، ہم سب۔ یہ جو دورانیہ ہے نا مجلس کا وہ پچھلے دورانیہ سے زیادہ بافضیلت دورانیہ ہے۔ میرے مولا نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا، گرمی بڑی شدید تھی، خیمہ قریب آیا تو نہ جانے کیا سوچا، الٹے پیر پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر کچھ خیال آیا تو آگے آنے لگے، پھر کچھ خیال آیا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ خیمے کا پردہ ہٹا، کیا دیکھا؟ سکینہ کھڑی ہیں۔ بی بی نے دیکھا کہ جو کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا، جو بھائی میرا کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا، وہ اب بابا کی گود میں چین سے سو رہا ہے۔ تو آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا، مگر جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے سے پھر پردہ ہٹا۔
اب امام نے کیا دیکھا، جناب رباب کھڑی ہیں، اب ماں ہے نا، تیزی جلدی جلدی آگے آ رہی ہیں، اور امام ایسے ہی پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور پیچھے ہٹتے ہوئے فرما رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ ہاں، اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں مولا حسین رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ تو جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ امام دوراں ہیں۔ جیسے ہی امام نے یہ جملے سنے، ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے اور ایک جملہ کہا، یا بنیا، اے میرے لال، اب مثلوں کا ینہر، عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ فرمایا اے میرے والی، اس بچے کے لاشے کے ساتھ کیا کیجئے گا؟ فرمایا رباب یہ گھوڑوں کے سموں کو برداشت نہیں کر پائے گا، اس لاشے کا کیا ہوگا جب اس پہ گھوڑے دوڑیں گے، چلو اسے قبر کے حوالے کریں۔ عجیب غربت ہے حسین کی، باپ جنازہ اٹھائے، ماں تشییع جنازہ کر رہی ہے، ننھی سی قبر کھودی، اپنے بچے کو قبر کے حوالے کیا، گرم ریت ڈالنا شروع کی، آواز دی علی اکبر، علی اصغر، تمہارا بابا تمہیں پانی نہ پلا سکا، کربلا کی گرم ریت مبارک ہو۔ ایک کمائی جناب رباب کی علی اصغر، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، اللہ مجھے حوصلہ دے کہ میں مصائب پڑھ سکوں۔ دوسری کمائی کا نام سنیں گے؟ جن گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ گھر میں داخل ہوتے تھے تو پوچھتے تھے میری سکینہ کہاں ہے؟ گھر سے باہر جاتے تھے تو سکینہ کو آخر میں پیار کر کے جاتے تھے۔ جب حسین مولا رخصت آخر کے لیے خیموں میں آئے تو ساری بیویوں نے تو رخصت کر دیا تھا، یہ بچی چھوڑ نہیں رہی تھی، کبھی ہاتھ آ کے پکڑ لیتی تھی، امام سمجھا کے ماں کے حوالے کرتے تھے، کبھی یہ دامن آ کے پکڑ لیتی، امام سمجھا کے پھوپھی کے حوالے کرتے تھے، سمجھا کے پھوپھیوں کے حوالے کرتے تھے، اور پھر جب گھوڑے پر بیٹھ گئے تو یہ گھوڑے کے پیر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ عزادارو، آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی، میں نے پڑھا ہے گری نہیں تھی، گرائی گئی تھی۔ جب سر حسین نظر آتا تھا نا، جب حضرت علی اکبر کا سر نظر آتا تھا، بی بی فریادیں کرتی تھی، بابا مجھے تماچا مارتے۔ آوازوں کو آزاد کریں گے، میرے حصے کی آخری مجلس ہے، اجرکم اللہ۔ کسی نے مدینے میں امام سجاد سے پوچھا، مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، یہ بڑھاپا کیسا، یہ بال سفید ہو گئے؟ فرمایا سکینہ کے جنازے نے بوڑھا کر دیا۔
حوصلہ حوصلہ حوصلہ، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اگر ہمیں حکم نہ ہوتا نا کہ ہمارے مصائب بیان کرو، ہمارے چاہنے والوں کے سامنے ہماری مصیبتوں کو بیان کرو، تو ہمارے بس کی نہیں ہے مصائب بیان کرنا۔ آدھی رات کو زندان شام میں سکینہ کے رونے کی آواز آئی اور سوتے سوتے بیدار ہوئیں، اور کبھی زندان کے اس کونے میں بابا بابا، کبھی زندان کے اس کونے میں بابا، کبھی بی بی زینب سنبھالتی ہیں، کبھی جناب رباب سنبھالتی ہیں۔ سکینہ کیا بات ہے؟ پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں تمہیں لینے آیا ہوں، سکینہ چلو میرے ساتھ چلو، میرے بابا کہاں گئے؟ بچی کی رونے کی آوازیں جب اتنی بلند ہوئیں کہ برابر میں دربار میں آواز پہنچی اور یزید کے آرام میں خلل پڑا، تو کہنے لگا اس بچی کو خاموش کرنے کے لیے اس کے بابا کا سر بھیج دو۔ اب عزادارو، بس آخری مرحلے میرے خطاب میں، مصائب کے بیان میں، سر حسین ایک تشت میں لایا گیا اور زندان کے وسط میں کنیزوں نے لا کے رکھ دیا۔ امام سجاد نے رومال ہٹایا تو پہلے تو بی بی سکینہ نے دیکھ کر کہا بھیا یہ کس کا سر ہے؟ کہا سکینہ بابا آئے ہیں۔ سکینہ بابا کو یاد کر رہی تھی، بابا آئے ہیں۔ تو 3 مرتبہ زمین پہ گری، پھر اٹھی، بابا کا سر گود میں لیا اور غور سے دیکھ کر کہا بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ بابا یہ آپ کی پیشانی پہ کس نے پتھر مارا؟ پھر کہتی ہیں بابا مجھ سے پوچھے، میرے گوشوارے اتار لیے۔ بابا مجھے تماچا مارا۔ بچی بابا بابا کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ امام سجاد آگے بڑھے، نبض پر ہاتھ رکھا، آواز دی پھوپھی زینب اماں رباب کو سنبھالیے، آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین کی عزادار زندان شام میں مر گئی۔